الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے دنیا کچھ اس رنگ سے بنائی ہے کہ کچھ لوگ اس کے ماننے والے ہیں اور کچھ اس کے انکار کرنے والے۔ خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ خلقکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فَمِنْکُم مُؤْمِن، اور تم میں کچھ ایسے ہیں جو ہم پر ایمان لائے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ روز اول سے یہ کشمکش جاری ہے اور جنت اور جہنم کے فیصلوں تک یہ سب چیزیں جاری رہیں گی۔ موت حقائق کا ادراک ہے، اور حقیقت زندگی کی موت کے بعد کھلتی ہے۔ اس کائنات میں زندگی اصل نہیں، موت اصل ہے، اور جو شخص مرنا نہیں جانتا وہ زندہ رہنا بھی نہیں جانتا۔ جس کو مرنا اچھا لگتا ہو اور جس کو موت کا وجود محسوس ہوتا ہو اور اس کا ذوق یہ ہو کہ اگر صبح موت آنی ہے تو شام کو تیار ہوں، اور شام کو موت آنی ہے تو صبح سے اس کے انتظار میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص زندگی کی حقیقت سے واقف ہے۔ ذوق کس کو کہتے ہیں؟ ذوق کہتے ہیں لاسٹ ریئلائزیشن، شے کی حقیقت کا آخری درجہ، اور جب شے کی حقیقت کا آخری درجہ انسان کے شعور میں شامل ہو جائے تو یہ ذوق ہے۔ کافی پینے کا ایک ذوق ہے، چائے کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ 10 جگہ پہ جاتی ہیں اور کہیں ایک آدھ جگہ چائے ایسی ملتی ہے جہاں گرم قہوے میں گرم دودھ ملا دیتے ہیں، تو یہ ایک ذوق کی بات ہے۔
اور مومن آدمی محبت کے ذوق میں فنا ہوتا ہے، اور وہ صبح شام اپنے آپ کو اس حقیقت کے سامنے کے لیے تیار رکھتا ہے کہ اگر ابھی موت آ گئی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، صبح تو بہت دور ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے ہی لوگ دیے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں آئے اور ایمان قبول کیا اور کھجوریں کھا رہے تھے، اور کھجوریں کھاتے رہے، دیکھتے رہے مسلمان اور کافر لڑ رہے تھے، پھر یکایک اٹھے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانا ہے اور یہ کھجوریں کھانے میں تو بہت دیر لگ جائے گی۔ کھجوریں ایک طرف رکھیں، تلوار اٹھائی، لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ ایک ذوق ہے۔ اس لیے آدمی زندگی میں کچھ تو کرے۔ آپ کیا کرتی ہیں اسے آپ سوچئے اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے تشکیل دیجئے۔ اللہ کا ہونا، اس سوال کو سوچئے گا اور ہمیں جواب نہ دیں، اپنے آپ کو ہی دیں۔ آپ کے نزدیک اللہ کا ہونا ایک تصور ہے، آئیڈیالوجی ہے، اور خدا کوئی آئیڈیالوجیکل چیز ہے یا حقیقت ہے؟ بس اگر خدا ایک تصور ہے تو ایک بچے کے ذہن میں امریکہ جا کر پڑھنے کا ایک تصور ہے۔ اگر خدا ایک تصور ہے تو ایک بچی کے ذہن میں اس کا ایک خوبصورت شوہر ہے۔ اگر خدا ایک تصور ہے تو ہر بچے کے ذہن میں والد اگلے سال جو گاڑی لیں گے وہ ہے۔ اور اگر خدا تصور نہیں ہے، حقیقت ہے، اور زندگی میں وہ محور اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے تو پھر وہ زندگی اور ہے۔ اللہ جب تصور سے حقیقت میں آ جائے تو پھر سب سے بڑی چیز جو پیدا ہونی چاہیے وہ ذوق ہے عبادت کا، لاسٹ ریئلائزیشن۔ وہ اللہ کی عبادت کا ذوق ہے، اور اس کی بہت کمی واقع ہو گئی ہے۔ امت کے زوال کے اسباب پہ کون کون لیکچر دیتا ہے، آپ سنتی ہیں یہ فلاں کا ایک لیکچر ہے، یہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، یہ فلاں مفتی صاحب ہیں، یہ امریکہ کے اسکالر ہیں، اور یہ سب بولنے اور سننے والے اگر خدا کی عبادت کا ذوق نہیں رکھتے تو یہ سب بیکار باتیں۔ اللہ کی عبادت
کا ذوق پیدا ہوتا ہے جب خدا تصور سے نکل کے حقیقت بن جائے۔ تصور ایک الگ چیز ہے، حقیقت ایک الگ چیز ہے۔ تصور کریں کہ زلزلہ آیا اور شہر مٹ گیا، اور حقیقت میں جب زلزلہ آئے اور شہر میں عمارتیں گرنا شروع ہوں تو اس وقت جو لرزہ طاری ہوتا ہے اور جو مائیں بچوں کو لے کے بھاگتی ہیں اور چیخ و پکار مچتی ہے اور گڑگڑاہٹ کی آوازیں آتی ہیں اور ہر طرف اپنی اپنی جان بچانے کی فکر پھیلتی ہے، اس منظر میں اور محض تصور میں دور دور تک کوئی مناسبت نہیں۔ آپ اللہ کو مانتی ہیں یا محض آپ کے تصور میں خدا ہے؟ بس اس سوال کا آپ خود ہی جواب دے لیجئے۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کو عبادت کا ذوق گھیر لیتا ہے۔ ایک آدمی نے اسلام پہ بڑی اچھی تقریر کی، دوسرے نے 50,000 صفحات کی تفسیر لکھ دی، اور اگر اللہ کا نام آنے پہ اس کا دل نہیں کانپتا اور اللہ کا نام آنے پہ اس کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی اور یا خوف غالب نہیں آتا، تو وہ تصوراتی چیزوں میں گھرا ہوا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں خدا کون ہے۔ ویسٹ نے اور مغرب نے جو سوفسٹیکیٹڈ ایتھکس دی ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم نے اخلاق کی بنیاد اس ویسٹ کو بنا لیا اور اسلام کو گھر سے نکال دیا۔ بہت سوفسٹیکیٹڈ چیز ہے کہ فلاں خاتون آئیں، بیٹھیں، چائے پلائی، خوش گپیاں ادھر ادھر کی، بہن سنائیے کیا حال ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کو اللہ کے لیے غصہ بھی آیا ہو کہ یہ لڑکیاں کیا کرنے چلیں؟ کبھی اللہ کے لیے خوشی ہوئی ہے آپ کو کہ دیکھو آذان کیسی اچھی دی ہے؟ جس شخص کو اللہ کے لیے غصہ نہ آئے اور جس شخص کو اللہ کے لیے خوشی محسوس نہ ہو، وہ آدمی کتنا ہی ایتھکس اور ان چیزوں پہ عمل کرتا ہو، اور وہ صدر امریکہ ہی کیوں نہ بن جائے اور دنیا کی کسی بھی سپر پاور کی سب سے بڑی شخصیت بن جائے، اس سے بحث نہیں، مگر اس سے بحث یہ ضرور ہے کہ کم سے کم اس کو ایمان کا ذوق نہیں۔ آپ نے کبھی اللہ کے لیے نہ کی ہے؟ آپ نے کبھی اللہ کے لیے ہاں کی ہے؟ اللہ محور اور مرکز بن جائے اور بیٹیاں کہیں، بہو کہے کہ امی جان چلیے آج پکس میں مووی دیکھ کے آتے ہیں، اور آپ نے نہ کر دیو کہ نہیں بیٹے اللہ کو جواب دینا ہے، توبہ میں گناہ میں نہیں آتی، یہ اللہ کے لیے نہ نہیں ہے اگر زندگی میں، تو پھر خدا تصور ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور کبھی آپ کو اس کی خوشی ہوئی ہے کہ مہمان آ گئے، ان کو کھانا دینا ہے، اللہ کا حکم ہے،
چاہے یہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، لیکن گھر پہ آئے ہیں، اللہ نے ان سے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، اس سے بھی آپ کو خوشی محسوس ہو کہ دشمنی اپنے مقام پہ لیکن خدا کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ حقیقت میں ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ان کے سامنے مشکل سمجھتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی کہہ دیتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو مالک سر جھکا کے رونے لگتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا بھی یہی حال تھا۔ کوئی کہہ دیتا تھا کہ آپ کے دادا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم پر اتنی رقت طاری ہوتی تھی کہ دیکھنے والوں کو ان پر ترس آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال کی ہستی، ان کی عظمت، ان کی محبت دل کو بے قرار کر دیتی۔ یہ سب ایمان کے حقائق ہیں۔ کبھی آپ نے نہ کی ہے کہ نہیں بیٹے نماز ضروری ہے، نماز پڑھوں گی پھر جاؤں گی، اور وہ چیختا چلاتا رہے، غصہ کرے، کچھ ہو جائے، آپ کی نہ برقرار رہے کہ نہ یہ کام نہیں کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عطا للہ و منع للہ، جس نے اللہ کے لیے خرچ کیا اور جس نے اللہ کے لیے منع کر دیا، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنے ایمان کو پورا کیا۔ کیسی زبردست بات کہی! یہ نہیں کہا یہ اس کا ایمان ہے، فرمایا ایمان کو پورا کیا، یعنی لاسٹ ریئلائزیشن جو تھی ایمان کی، ذوق اس میں شامل ہو گیا۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر بیروت میں ہے، ہم ان کے مرکز منور پہ حاضر ہوئے، بہت دیر بیٹھے رہے۔ اوزاعی امام تھے، اوزاعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے آدمی تھے علم میں، اور اوزاعی کی فقہ افریقہ میں 150-200 سال تک چلتی رہی ہے، پھر وہ جا کر ضم ہوئی ہے فقہ مالکی میں۔ ایک عورت صبح صبح ان کے گھر آ گئی، بیٹھی تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے تشریف لے گئے، تو اس کا ہاتھ پڑ گیا اس مصلے پہ جہاں سے امام اٹھے تھے۔ تو اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ تو اس کا ہاتھ اس خاتون کا اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی سجدے کی جگہ پہ پڑ گیا، تو اس نے اپنے ہاتھ کو فوراً اٹھایا۔ وہ سمجھی کہ کسی بچے نے ناپاک کر دیا میرے ہاتھ کو، تو ہاتھ جیسے اس نے جسم سے الگ کر لیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کچھ لائیں گی، اس سے پہلے پانی دے دیں، میں ہاتھ دھو لوں۔ تو اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے کہا کہ آپ جو سمجھی ہیں ایسے نہیں ہیں،
یہ مصلی کے سجدے کی جگہ گیلی رہتی ہے، یہ اوزائی کے آنسو اسے ہر روز رات کو گیلا ہی کر دیتے. یہ ذوق ہے عبادت کا. جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ اللہ ہے تو اس پہ جو رنگ چڑھتا ہے نا وہ ذوق ہے. اللہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم یہ جو تمہاری جان کی رگ ہے، گلے میں ایک رگ ہوتی ہے جہاں سے کھانا نیچے اترتا ہے، اور ایک جو سانس کی نالی ہے، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے سانس کی جو نالی ہے نا، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے. اے دوست ذرا اور قریب رگے جاں ہو، نہ جانیے کب تک شب ہجراں کا دھواں. نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس نام ہے محبت کی استعداد کا. جتنا نفس قوی ہوتا ہے اتنی محبت زیادہ ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ایبلٹی آف لو، نفس کی محبت کی استعداد کو اگر جسم پہ لگا دیا تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہے، اور اس نفس کی استعداد اور ایبلٹی آف لو کو روح پر لگا دیا تو اس کا نتیجہ کوئی اور ہے. نفس جب جسم کو پالتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو آگ میں جا کے جلنا چاہیے، اور نفس جب روح کو پالتا ہے تو وہ روح پھڑپھڑاتی ہے اور پھر وہ مثنوی وجود میں آتی ہے. مولانا نے کیا کہا ہے؟ مثنوی کا آغاز یہاں سے کیا، انہوں نے کہا بشنو از نئے چو حکایت می کنند، اس بانسری کی آواز سنو، یہ کیا کہتی ہے؟ بس جدائی ہا شکایت می کنند. یہ جو بانسری ہے روتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنی اصل سے تم لوگوں نے جدا کر دیا، کاٹ دیا. انسان کی روح اللہ کی قربت چاہتی ہے، اور ہم ساری زندگی اس روح کو مارتے رہتے ہیں کہ خدا سے دور ہو جا اور جسم کے تقاضوں کو پورا کر. جسم جو چاہتا ہے وہ لذت اور وہ خوشیاں، اور روح کہتی ہے نہ کر ایسے، مجھے اللہ کی طرف جانے دے. اس لیے ہزار مفتی اور مولوی اور سینکڑوں دین کا درد اور خلافت کو قائم کرنے والے، جس شخص میں عبادت کا ذوق نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہے. آپ میں ہے عبادت کا ذوق، لمبے سجدے کراتا ہے. عبادت کا ذوق یہ چاہتا ہے کہ پہروں بیٹھ کے درود شریف پڑھتی رہوں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں، وہ نہ ہوتے تو اللہ کی راہ کہاں ملتی، وہ نہ ہوتے تو قرآن کہاں آتا، وہ نہ ہوتے تو خدا تک پہنچنے کا راستہ کہاں سے ملتا، وہ نہ ہوتے تو خدا کی توحید ہی کا پتہ نہ ہوتا. انہوں نے کہا نا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے کہا حضرت ایک ہے. انہوں نے کہا جنت دیکھ کے، ہم نے کہا حضرت بالکل آپ نے دیکھی.
انہوں نے فرمایا کہ یہ کرو گے تو جہنم جاؤ گے. ہم نے کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے، سارے کا سارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار ہی تو ہے، اور کیا ہے. وہ اگر فرما دیتے کہ مرنے کے بعد تم سارے لوگوں کی روحیں چاند میں جمع ہو جاتی ہیں، تو ہم کہتے حضرت بالکل. انہوں نے نہیں فرمایا، ہم کہتے ہیں بھی کوئی دلیل نہیں. اس لیے اس امت کی تباہی اس لیے بھی ہے کہ عبادت کا ذوق نہیں رہا. عبادت کا ذوق رات کے آخری حصے میں جسم کو کانٹے چبھنے لگتے ہیں کہ اٹھوں اور خدا کو یاد کروں، اٹھوں اور اپنے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. آپ کے ذہن میں آتا ہے کبھی کہ بچہ کہتا ہے گاڑی لے دیں، بیٹی کہتی ہے امی اتنے پیسے دے دیں اور نہیں ہے پاس، تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے اچھا اللہ سے درخواست کروں، اللہ سے مانگوں کہ اللہ یہ کام کر دیں؟ یا یہ ذہن میں آتا ہے کہ بینک بیلنس اتنا ہے، بھائی سے کہوں گی، والد سے کہوں گی، شوہر کو کہوں گی گاڑی بیچ دیں؟ کیا آتا ہے ذہن؟ جس دن ان دنیا کے تقاضوں پر بھی سب سے پہلے اللہ آئے نا ذہن میں کہ اچھا بیٹے نماز پڑھتی ہوں، اچھا بیٹے اللہ سے مانگتی ہوں، کچھ کرتی ہوں، بس اس دن ایک سجدہ آپ مانگنے کا کریں اور 100 سجدے شکر کے کریں کہ اصل مالک پہ اعتماد ہے. بڑی اہم بات ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول ایمان کب پورا ہوتا ہے؟ یا یہ پوچھا کہ توکل اللہ پہ بھروسہ کیا ہے؟ بہرحال سوال وہاں لکھا ہوا دیکھ لیجئے، جواب ہمیں یاد ہے. فرمایا جب وہ پیسہ جو تمہارے پاس پڑا ہوا ہے نا، اس سے زیادہ تمہاری نظر اللہ کے خزانوں پہ چلی جائے، اس دن تمہارا ایمان پورا ہو گیا. ذوق عبادت کا ہو نا، مانگنے کا، تو جو کچھ آپ اللہ سے مانگتی ہیں وہ مانگنا ایک طبیعت کا تقاضا بن جائے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان سے مانگنا ہے. یہ ذوق انبیاء علیہ السلام کا ہے. نبوت کی راہ پہ جو آدمی سلوک طے کرتا ہے نا، اور مشائخ جو کراتے ہیں، اس کا انجام یہ نکلتا ہے. نبوت کی راہ کا سلوک بڑا معرکہ ہے. دو چیزیں، ایک قانون اور دوسرے اخلاقیات، یہ ہمیشہ ملامت سے پیدا ہوتی ہیں. قانون ملامت سے پیدا ہوتا ہے. قانون یہ ہے کہ گاڑی اس طرح چلاؤ، آپ گاڑی کو خراب چلائیں گی، بار بار لوگ آپ کو تنگ کیا کرنا ہے، لوگ آپ کو شرمندہ کرتے ہیں. یہ شرمندگی جو ہے نا، یہ قانون کو پیدا کرتی ہے. بچہ گاڑی چلا رہا ہے اور غلط لائن میں آ گیا ہے، پیچھے سے بار بار لوگ ہارن بجا رہے ہیں، یہ شرمندہ ہو کے ایک دم سے گاڑی ہٹاتا ہے. یہ شرمندگی قانون کو پیدا کرتی ہے، اور یہی شرمندگی کا پانی اخلاقیات کو بھی جنم دیتا ہے. کوئی غیر اخلاقی حرکت کر لی، چوری کر لی، کچھ ایسی بات کر لی، اب پورا محلہ جو کہتا ہے نا، لان تان جو ہوتی ہے، اس سے انسانی اخلاقیات پیدا ہوتی.
اس لیے یہ جو مانگنے کا ذوق ہے نا، یہ بات بڑی مشکل ہے، ممکن ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے، مگر یاد رکھنا کبھی سمجھ میں شاید آ بھی جائے، یہ جو مشائخ اپنے خلفاء میں چن کے نبوت کے سلوک کی راہ پہ لے چلتے ہیں نا، ان کی ساری زندگیاں ملامت میں گزرتی ہیں، بہت سے مشکل مراحل آتے ہیں جہاں امتحان ہوتا ہے۔ جس دن آپ میں یہ بات آ گئی کہ جو ضرورت ہے بس اللہ سے کہنا ہے، اللہ کے سامنے بات کرنی ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، ایک یہ ہے کہ آپ سوچتی ہیں فلاں جگہ اور فلاں جگہ، مگر جس دن کسی نے بھی بیٹی کے رشتے کی بات کی، آپ کے شوہر نے، آپ کے بھائی نے، کہ بچی جوان ہو رہی ہے، آپ رشتے کی فکر کر رہی ہیں، اور پہلی بات آپ کے ذہن میں آئی کہ ہاں اللہ سے مانگ رہی ہوں، بس پھر ٹھیک ہے، یہ ذوق ہے نبوت کا، اور یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا بیماری کیا چیز ہو گئی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نعم العبد، وہ ہمارا بڑا ہی اچھا بندہ تھا ایوب، اواب، بات بات میں ہمیں پکارتا تھا، اور جب حد ہو گئی نا انسانی طاقت اور بشریت کے سہنے کی، اور جب حد ہو گئی اس پریشانی کی، تو بڑے ادب سے صرف یہ کہا رب انی مسنی الضر، اللہ بہت تکلیف پہنچ گئی، وانت ارحم الراحمین، دنیا میں جتنا جو کچھ کوئی کسی پہ رحم کرتا ہے، ماں اپنے بچے پہ، جانور اپنے بچوں پہ، اللہ جو کوئی کسی پر رحم کرتا ہے، آپ سب سے زیادہ میرے مہربان، اللہ بہت تکلیفیں پہنچ گئیں۔ اللہ نے کہا ہمیں بڑی خوشی ہوئی اپنے بندے کی اس بات سے، ہم نے کہا ارکض برجلک، پاؤں ٹھوکر مار، ٹھوکر ماری زمین پہ، چشمہ نکلا، فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ٹھنڈا پانی پی میرے بندے، تو ٹھیک ہو جائے گا، اور نہا لے۔ جب وہ نہائے تو اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں برسائیں۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، آپ کسی کے استقبال کے لیے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتی ہیں، شادی کے دن پہلے پہلے دلہن کی ڈولی جب نکلتی تھی تو پیسے نچھاور کرتے تھے، اب بھی کچھ کرتے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس دن میں جب وہ نہائے سونے کی ٹڈیاں برسائیں، تو ایوب علیہ السلام نہانا چھوڑ کے چادر بچھائی اور سونے کو جمع کرنے لگے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم اغنیتک، کیا اتنا کچھ نہیں دے دیا ایوب کہ اب ضرورت نہیں ہے سونے کی، گولڈ، اب کیا ضرورت ہے اس کی؟ عرض کیا وَلَٰكِن لَا غَنَىٰ بِي عَن بَرَكَتِكَ، اللہ آپ تو جتنا کچھ بھی مجھے دے دیں، میں آپ کی مہربانی، آپ کی عنایت سے کب بے نیاز ہو سکتا ہوں۔ بندگی کا ذوق چاہیے، عبادت کا ذوق چاہیے، لاسٹ ریئلائزیشن چاہیے۔ نفحات الانس میں جامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، چاہے آپ اس شکایت کو نہ مانیں، کوئی قرآن حدیث تھوڑا ہی ہے کہ آپ نہ مانیں گی تو گناہ گار ہو جائیں گی، لیکن سمجھانے کی ایک بات ہے، سمجھنے کی۔ کہ ایک بڑا
دیوانہ جسے اللہ کی عبادت کا ذوق تھا اور خدا سے مانگنے کی اسے ایک دھن لگی ہوئی تھی، یہ بندگی ہے نا، بار بار اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا۔ بڑے کام کی بات آپ کو بتائیں، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق لکھا ہے کہ میرے جتنے میرے والد کے ہاں اولاد تھی نا، سب مر جاتے تھے بچے، کوئی زندہ ہی نہیں بچتا تھا۔ یہ ہوتا ہے بہت مرتبہ، اب بھی ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے ایسے ہی۔ فرما دیتے جب میں پیدا ہوا نا جس دن، تو نہلا دھلا کے میرے والد نے بڑا شور مچایا کہ جلدی کرو جلدی کرو، عورتوں نے جلدی کی اور مجھے نہلا دیا، ان کا جلدی کرو کپڑے میں لپیٹو، کپڑے میں لپیٹا تو والد فوراً مجھے لے کے مسجد ساتھ تھی گھر کے چلے گئے اور محراب میں ڈال آئے اور کہا اللہ ہر مرتبہ ہی میرے بچے ختم ہو جاتے ہیں، یہ اب آپ کے حوالے، اللہ یہ آپ کا ہے۔ فرماتے والد سناتے تھے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد پھر جب تم روئے تو میں نے تمہیں اٹھا لیا، میں نے کہا اللہ یہ آپ کا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی چیزوں کو بار بار اللہ کو دیتی رہا کیجئے کہ اللہ یہ آپ کی چیزیں ہیں، میری نہیں ہیں، آپ کی ہیں۔ جس دن اس نے کہہ دیا نا کہ میری ہے، اس دن شاہ ولی اللہ پیدا ہو جائے، بن جائے شاہ ولی اللہ کی طرح رحمہ اللہ۔ تو تھا اس بندے کو ذوق بندگی کا، اللہ سے مانگتا رہتا تھا نا، بیچارہ بھوکا، کسی نے دے لیا تو کھا لیا، دے دیا تو نہیں دیا تو بس چپ رہا، بال لمبے ہو گئے، مانگتا کسی سے تھا نہیں، اور ضرورت تھی کہ بال کٹوائے جائیں۔ تو جامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بالوں میں میل اور تنگ ہوئے، ایک دن جنگل میں کہیں جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رو پڑے اور کہنے کہ اتنا کچھ آپ نے لوگوں کو دیا ہے، مجھے اگر 2 پیسے مل جاتے تو میں بال ہی کٹوا لیتا، کیا کروں اتنا تنگ ہو گیا ہوں۔ تو رویا، اٹھا تو دیکھا ایک درخت یا کوئی چیز سونے کی بن گئی اور آواز آئی کہ لے لے، تو پھر بیٹھ کے رونے لگے اور کہا کہ آپ سے محبت میں اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، آئندہ سے یہ شکایتیں بھی چھوڑ دیں۔ یہ ذوق ہے اللہ سے مانگنے کا، یہ تعلق ہے اللہ سے، استوار ہو جائے تعلق اور اللہ مرکز بن جائے ہماری تمام ایکٹیویٹیز کا، بس یہ بات ہے۔ اس لیے آپ یہ ذوق پیدا کیجئے عبادت کا، لمبے سجدے، دیر تک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھنا، شوق سے۔ شوق آپ سمجھتی ہیں کس کو کہتے ہیں؟ شوق کہتے ہیں تڑپ کو۔ خبر ملتی ہے ماں کو کہ بچہ ٹکرا گئی کار اس کی، تڑپ اٹھتی ہے، فون، گاڑی، ڈرائیور، یہ وہ، جلدی کرو، کیا ہو گیا، یہ تڑپ جو اٹھتی ہے نا، اس تڑپ سے اللہ کو یاد کرنا یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کا ذوق بندگی ہے، اس پہ پھر خدا کے ہاں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ امت خالی ہو گئی، بالکل خالی ہو گئی، رونے والوں سے خالی ہو گئی، رات کو دیر تک اللہ کی عبادت سے خالی ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے
وَإِدْبَارُ السُّجُودِ، اور سجدے جب کر لو تو پھر مجھے بیٹھ کے یاد کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مغرب کی نماز کے بعد بیٹھو اور اللہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سجدوں سے فارغ ہو کر مجھے یاد کرو، تو اس سے مراد مغرب کی نماز کے بعد اللہ کو یاد کرنا۔ 10 20 50 100 مرتبہ تکبیر کہہ لی، تسبیح پڑھ لی، اللہ کو یاد کر لیا۔ کوئی تو وقت آپ نکالیے جب کوئی نہ ہو، آپ اور اللہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ببول کا درخت لگوایا۔ ببول آپ سمجھتی ہیں بڑے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، اس کے اونٹ کھاتے ہیں اسے، کیکر کا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کیکر کا درخت، پھل نہ پھول، الٹا کانٹے اس میں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ بس مسکرائے اور چپ رہے۔ تو جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے تھے نا، جنہوں نے پڑھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ ببول کا درخت لگایا ہے اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہوا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی درخت کے نیچے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں بیعت لی تھی۔ تو کسی نے کہا حضرت نے یہ اس یاد میں لگوایا ہے تاکہ اس ببول کو دیکھ کے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے رہے۔ یہ عبادت کا ذوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق کسی نے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، انہوں نے بہت باتیں بتائیں، ان میں سے ایک بات انہوں نے یہ کی، فرمانے لگی ایک مرتبہ پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو پڑھتے رہے، روتے رہے، کھڑے رہے، پڑھتے رہے، پھر روتے رہے۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ صرف ایک آیت بار بار پڑھتے رہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہیں، دوزخ کو بھرنا چاہیں، تو یہ سارے آپ ہی کے تو بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر آپ معاف فرمانا چاہیں تو اللہ آپ کی شان کے مطابق ہے، آپ اپنے غلاموں اور بندوں کو معاف کر دیں۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر آپ عذاب دیں تو بھی یہ آپ کے غلام، اگر آپ انہیں بخش دیں تو اللہ یہ آپ کی شان کے مطابق ہے، آپ کی شان بخشش کی۔ اس لیے عبادت کیجئے، عبادت کا ذوق پیدا کیجئے، دیر تک اللہ سے مانگیے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کے نا اللہ سے مانگتی رہیے، صبح فجر کے بعد سورج جب تک نہ چڑھائے اللہ سے مانگتی رہیے۔ 2 وقت تو ایسے ہیں کسی کو قریب نہ پھٹکنے دیں، بالکل ایک دم سے سب کو چھوڑ دیں، کہیں کہ ان 2 وقتوں میں میرے پاس کوئی کچھ نہ لے کے آئے، ایک رات کا آخری پہر اور ایک عصر سے مغرب تک۔ سورج ڈوبنے سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے عصر پڑھ لیجیے۔ آج کل تقریباً 4:45 بجے سورج ڈوب رہا ہے، 4:45 بجے عصر پڑھ لیجیے، بس عصر پڑھ کے پھر کچھ نہیں ہے، پھر مغرب تک اللہ کو یاد کیجیے، کچھ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے۔ سب سے اچھی چیز اس وقت پڑھنے کی معلوم ہے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دونوں وقتوں میں، صبح صادق سے پہلے، زیادہ نہیں، صبح صادق ہو رہی ہے 1/2 گھنٹہ پہلے، 1.25 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، بس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی حالت ہے، مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیجیے۔
کیجئے. نماز پڑھ سکتی ہیں کیجئے، نہیں پڑھ سکتی عوارض مجبوریاں ہیں شرعی، کچھ نہیں، تو بھی اللہ کو یاد کیجئے. اللہ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میری بندی نے مجھے نہیں چھوڑا. 2 باتیں اور کہوں بس پھر چلتے ہیں. ایک بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بتا دیں میری دعا قبول ہو جایا کرے. مشکلات پیش آتی ہیں نا، تو آپ نے فرمایا کہ خوشی میں اللہ کو نہ بھلانا، اللہ غم میں تمہیں نہیں بھلا. خاص طور پہ یہ خوشیوں کے دن جو ہے نا، بچوں کی شادی، فلاں ہو کے فلاں کام، فلاں خوشخبری کچھ ہو جائے، یہ 2 وقت اللہ کے لیے بڑی برکت ہے. ان اوقات میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے عصر پڑھ کے اور صبح صادق ہونے سے پہلے آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، اور روح کو جسم کی بجائے نفس کو جسم کی بجائے روح سے جوڑیے. آپ الٹا ٹانکا لگا رہی ہیں، مشین الٹی چلا رہی ہیں، اسے ٹھیک کر لیجئے آج کے بعد. ایک یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ایک بات اور تھی. اچھا پھر صحیح، پھر کبھی سنائیں گے، کیوں لمبی بات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. زکوٰۃ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیش ہی ادا کریں. زکوٰۃ کسی چیز کی صورت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. مثلا آپ کے پاس جو بھی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے، فرض کیجئے 1 لاکھ روپیہ ہے، تو اس لاکھ میں کسی کو گاڑی آپ نے خرید دی، موٹر سائیکل خرید دیا. ایک خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں دودھ کا کام کرنا چاہتی ہوں، مجھے ایک بھینس خرید دیں، اپنے وہ خرید دی. یہ سب صورتیں درست جائز ہیں، کوئی حرج نہیں. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ فرض کیجئے کہ 40,000 بنی، تو اس نے کہا مجھے موٹر سائیکل چاہیے. آپ نے کہا اچھا بھی یہ لو 10,000 15,000 میں بکنگ کرا دو. موٹر سائیکل کی بکنگ ہو گئی، اس نے لے لیا. آپ ہر مہینے 2,000 3,000 جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس کی قسط اس کی ادا کرتی رہیے. وہ موٹر سائیکل یا گاڑی جیسے آپ نے سوال میں لکھا ہے اس کا مالک بن جائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کی زکوٰۃ بھی لگ جائے گی. بہت اچھی بات ہے، اس طرح لوگوں کی بھی مدد ہو جاتی. قرآن و حدیث میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں نا کتاب و سنت میں، وہ سب کی سب نماز کے سجدوں میں پڑھی جا سکتی. بس اصول کی بات ہے. حنفی فقہا نے اصول کی ایک بات تحریر فرما دی. انہوں نے کہا کتاب و سنت کی جتنی دعائیں ہیں نماز میں سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور سلام سے پہلے آپ جو دعائیں مانگتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وغیرہ، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس طرح کی جتنی دعائیں ہیں ان دونوں مقامات پہ، ایک سجدوں میں اور دوسرے سلام سے پہلے، کتاب و سنت میں جتنی دعائیں وارد ہوئی ہیں سب کی سب پڑھی جا سکتی ہیں. تیسرا مقام دعائے قنوت ہے. دعائے قنوت وطر میں آپ پڑھتی ہیں، اس کے بعد جتنی دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں سب کی سب پڑھی جا سکتی ہیں. کوئی فرق نہیں ہے فرض نماز میں اور نفل نماز میں. صرف ایک فرق ہے مردوں کے لیے کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی تنگ ہوتے ہوں تو وہ نہ لمبی دعائیں مانگے سجدے میں، وہ الگ بات ہے، وہ آپ کی مطلب کی نہیں، وہ بحث. تو آپ فرض نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، جتنی دعائیں آپ مانگتی ہیں مانگیں، کوئی حرج نہیں. اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ اللہ کی تعریف کے کلمات جو مسنون ہوں بالکل پڑھے جا سکتے ہیں، بھی بالکل پڑھنا چاہیے. سجدے کی دعا، رکوع کی دعا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ،
ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، ہمارے حنفی فقہا نے بھی اس کو لکھا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ کیوں نہیں، ضرور پڑھیے، ضرور۔ اللہ، حدیث میں آتا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ حمد کے جتنے جملے ہیں بہت پڑھنے چاہیے۔ یہ آپ نماز شروع کریں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جملہ پڑھیے جہاں جی چاہے۔ ماسکیٹو کلر، اس کا استعمال جائز ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانوں کو تکلیف دے، وہ جانوروں میں سے ہو، کسی میں سے ہو، اس کو مارنا جائز ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اب ماسکیٹو کلرز جو ہیں وہ آگ کا چونکہ عذاب ہے، اس لیے وہ ذرا سا ایسے لگتا ہے، تو اگر کسی کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہو تو کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، لیکن بنیادی طور پر یہ جائز ہے۔ یہ کسی سے نہ کہیے کہ ناجائز ہے، اگر آپ کی طبیعت نہیں مانتی تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کسی مسئلے میں کسی آدمی کو آگ میں پھینک دیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی شکایت کی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اس شخص کو فوج کی قیادت سے نہیں ہٹاتے، وہ جو عذاب دے رہا ہے لوگوں کو ایسا جو اللہ کا حق بنتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر تم چاہتے ہو جس تلوار کو اللہ نے کافروں پہ مسلط کیا ہے میں اسے نیام میں ڈال دوں، کیوں؟ چپ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے یہ جو آگ کا عذاب ہے اصل تو حق اللہ ہی کا ہے، باقی اس کے بعد پھر اپنی دل اور طبیعت کی بات ہے۔ اگر کوئی ماسکیٹو کلر لگاتی ہیں منع نہ کیجیے، آپ خود نہیں کرنا چاہتی نہ صحیح، آپ کوئی اور راستہ اختیار کر لیجیے۔ بس